सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। कहाँ है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अपनी बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बीवी को तरजीह दी माँ पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका खुदा फर्ज भी कबूल नहीं करता, नफल भी कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके कहने पे हमने कलमा पढ़ा है। आजकल की औरतें ये समझती है कि अगर वो अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी, अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी अपने शौहर को लेकर, तो क्या कल उसने सास नहीं बनना? क्या कल उसने सास नहीं बनना? तुम किसी के बेटे को जुल्मन छीन ले जाओगी, तुम्हारी औलाद भी तुमसे छीनी जाएगी। मेरी बहन बहुत दूर नहीं है। अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया अलबिर ला यबला व ज़म्ब ला युनसा व दय्यान ला यमूत इअमल मा शिअत कमा तदीनु तुदान इअमल मा शिअत कमा तदीनु तुदान इअमल मा शिअत कमा तदीनु तुदान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आएगी। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। जवानी में गुनाहों के कांटे बोने वाली खवातीन दिल के कानों से सुने, एक दिन सास तो आपने भी बनना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे, हदीस पाक है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है अल्लाह उसको ऐसी औलाद देता है जो उससे ज्यादा अच्छा सलूक उसके साथ करती है। आज चिल्ला चिल्ला कर माँ बाप से बातें करना, कमाना ज्यादा, थोड़ा सा माँ बाप के हाथों में रखकर हौज मौज करना, माँ बाप को इखराजात के लिए तंग करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए वो हदीस पाक मुझे याद आती है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दौर में, तो तवज्जो सुन, अल्लाह के रसूल के दौर में एक शख्स हैं, बल्कि सहाबी हैं, और ऐसा सहाबी जो कसरत से सदका देते हैं, कसरत से नमाजें पढ़ते हैं। वो सहाबा में इतने नेक हैं कि वो कसरत से सदका देते हैं। हदीस में आया है कसरत से सदका देते हैं, कसरत से नमाजें पढ़ते हैं। उनका नाम अलकमा है। अलकमा, उनकी रूह निकलने वाली। अल्लाह के रसूल के पास कोई आकर कहता है या रसूलल्लाह वो अलकमा की रूह निकलने वाली है। सरकार ने कहा बिलाल, सुहैब और सलमान तुम तीनों जाओ और उसको कलमे की तलकीन करो कि कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाए। तीनों पहुंचे, कहा कलमा पढ़, तो कलमा उनकी जबान पे नहीं आ रहा। जो औरतें अपने शौहर को माँ से जुदा करती हैं, क्या वो चाहती हैं कि उनका शौहर कलमे के बगैर दुनिया से जाए? शौहर को तुमने यही सिला दिया है। शौहर होने का सिर्फ एक बुढ़िया को पालने की बात है इज्जत के साथ, एक बूढ़े को पालने की बात है इज्जत के साथ, वो भी हमसे नहीं होती। और फिर क्यों पालना है? क्योंकि उन्होंने हमें पाला है, उन्होंने हमें पाला है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे पे निगाह उठती है तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसको ये पसंद हो कि अल्लाह उसकी उम्र लंबी करे और उसके रिस्क में बरकत अता करे, वो चाहे कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करे। जो माँ बाप के साथ उसने सलूक करे अल्लाह उसकी उम्र लंबी करता है और उसके रिस्क में बरकत देता है, उसको कभी मोहताज नहीं करता जमाने का। ये बुजुर्गों की ये बुजुर्गों के एहतराम पर ये सिला है, माँ बाप के एहतराम पर ये सिला है। बल्कि कुरान तो कहता है माँ बाप के साथ इस तरह पेश आओ फला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ यानी हूं भी मत कहो। माँ बाप के सामने हूं कहना भी जायज नहीं। इसकी तफसीर में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर उफ से भी और कम और हल्का तकलीफ देने वाला कोई लफ्ज होता तो अल्लाह उसका तस्करा करता, लेकिन उफ से ज्यादा हल्का कोई लफ्ज नहीं है। इसका मतलब माँ बाप के सामने उफ कहने की भी इजाजत नहीं है। और माँ बाप के सामने जब बैठो तो ऐसी आजिजी से बैठो जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने बैठा है। अरे जिसके यहाँ लूम चलाते हो उसकी तो चापलूसी करते हो, और माँ बाप के सामने सीना तान कर आस्तीनें खोल कर खड़े रहते हो। तरक्की
ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو، ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو۔ اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا، بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا۔ اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے۔ اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر؟ لا کتنی بڑی بھی کتاب، اس کے کتنے صفحات پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ اور مجھے بتا اس پہ ثواب کتنا ملے گا۔ ارے کتاب میں درجنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو ثواب نہیں مل سکتا، ایک سیکنڈ میں ماں کا چہرہ دیکھنے پہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب نصیب ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچو تو صحیح۔ اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا، وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا، وہاں تو ان کا چہرہ پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ کتابیں پھر پڑھی جا سکتی ہے، لائبریریاں زندہ رہے گی، لیکن وہ چہرہ قبر میں چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا۔ لوگ صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو دین سمجھتے، ماں باپ کی قدر بھول گئے، ماں باپ کی قدر فراموش کر گئے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ جو دینداری کے ٹائٹل لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی اب میں ماں باپ کی قدر نہیں دیکھتا، ان لوگوں کے پاس بھی وہ قدر نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے، جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ شاید میری نظروں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن بہرحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے آنے پہ اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو قدرت نے کہا یوسف اب کے بعد تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے ابا بھی آتے ہیں، لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں، کبھی باپ کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہو؟ لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں کبھی ماں کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو تعظیم میں؟ جناب یوسف علیہ السلام، لیکن اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کی شان یہ، اس سے پہلے اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 کے 10 نبی، بعد میں نبوت تو خاندان میں، لیکن اس کے بعد کوئی بیٹا نہیں ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کو؟ گھر کا کچرا؟ لوگوں کے سامنے عاجزی کرتے ہو دکھاوے کی، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی اتنی پیور محبتیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ ہر محبت میں مفاد پوشیدہ ہے۔ یہ وہ دیکھو، میں نے یہ بات تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی، شاید آپ بھول گئے ہو یا یاد نہ رکھا ہو۔ ہر آدمی اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا۔ مقرر سے کیوں محبت ہے؟ کہ وہ مقرر ہے، صفت ہے۔ قاری سے کیوں محبت ہے؟ قرات کرتا ہے، صفت ہے۔ عالم سے کیوں محبت ہے؟ علم ہے، صفت ہے۔ اپنی ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ مطلب اگر یہ ذات سے محبت کرتے تو جب ننگے گھومتے تھے تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ کھڑے پیشاب کرتے تھے بستر میں تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ تب تو لوگ نفرت کرتے تھے، ناک بند کرتے تھے بدبو دیکھ کر۔ لیکن اس وقت تو جب ہم جاہل تھے، عالم نہ تھے، قرات کرنا نہ جانتے تھے، ادب نہ جانتے تھے، یعنی اس وقت تو صفات نہیں تھی، صرف ذات تھی، تب کسی نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تو اسے ماں باپ کہتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، یہ ماں باپ کی شان ہے، ان کی قدر نہیں کرتے آج لوگ۔ بہرحال دور نہ نکلے بات اختتام کو پہنچتی ہے کہ حضور نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت سلمان، بلال، صہیب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ گئے کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ پا رہے تھے کلمہ۔ کون؟ نبی کے صحابی، روئے زمین پر سب سے افضل ترین مخلوق کا نام ہے صحابی۔ انبیاء کے بعد ان جیسی مخلوق نہیں ہے، انبیاء کے بعد ان سے بڑی مخلوق انسانوں میں روئے زمین پر نہیں ہے، وہ شان والے لوگ ہیں۔ لیکن یہ مسلمانوں کے لیے عبرت۔ بلال حبشی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، القبہ کثرت سے صدقہ دیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، بہت نیک تھا، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی امی ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے۔ قاصد کو بھیجا، اگر تم آنا پسند کرو تو میری بارگاہ میں آؤ، اور اگر تمہیں تکلیف ہو تو میں خود آتا ہوں۔ ان کی ماں لکڑی لے کر کھڑی ہو گئی، کہا میرے مصطفیٰ کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس دربار میں حاضری دیں، اس لیے کہ ان کی بارگاہ کی حاضری سے بڑی عبادت اور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی ماں لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی، سرکار نے فرمایا تو جھوٹ بول یا سچ بول، مجھے بتا دیا گیا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن بتانا سچ سچ،
کہ تیرے بیٹے سے تو راضی ہے کہ ناراض؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اب میں تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں گا زندہ۔ انہوں نے، ماں کی ممتا تھی، ممتا تڑپ گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہ کریں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کو معاف کر کے راضی نہیں ہوگی تب تو وہ جہنم میں جلنا ہے اس کو، تو ایک کام کر، تو اس کو معاف کر دے۔ کہا حضور میں نے معاف کر دیا۔ سرکار نے حضرت بلال سے کہا بلال کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے معاف کر کے دل میں اندر ہی اندر ناراض ہو، اس کی رضا یا ناراضگی گھر جا کے پتہ چلے گی۔ اس نے واقعی معاف کیا یا نہیں کیا اس کے گھر جا کے پتہ چلے گی۔ جا دیکھ گھر میں کیا حال ہے۔ جب گئے تو دیکھا کہ علقمہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علقمہ کلمہ پڑھ رہے، دوڑ کے یا رسول اللہ وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ماں راضی ہو گئی، اس کی علامت یہ ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، سرکار نے فرمایا غسل دو، اب توجہ، غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود جنازے میں شرکت کروں گا۔ علقمہ پر میرے ماں باپ قربان، ہزاروں نیکوں کی نیکیاں قربان کہ حضور جس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے، حضور جنازے میں آئے، قبر میں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا، لوگوں اگر تم نے اپنی بیوی کو، اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیا تو اس پر اللہ کی، رسول کی اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اگر تم نے بیوی کو ترجیح دیا ماں پر تو تم پر، اس شخص پر جس نے ترجیح دیا ہے بیوی کو ماں پر، اللہ کی، رسول کی، سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، بیوی بیمار پڑے تو ہم کتنی جلدی لے کر دوڑتے ہیں دواخانے میں، ماں بیمار پڑے تو یہی چستی دکھاتے ہیں، بیوی مطالبہ کرے تو کتنی جلدی۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کا مطالبہ پورا نہ کرو، اس کے بھی حقوق ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اگلی نشستوں میں بیان ہو گیا ہے، آپ کوئی مفہوم مخالف مراد نہیں لیں گے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، بیوی سے بڑا حق تو ماں کا تھا نا، ماں کا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ بلکہ اب وہ نوجوان لڑکے جو پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان سے بھی میری گزارش ہے خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔